بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو جینیسریز کے بارے میں بتائیں گے جو سلطنت عثمانیہ کی سب سے زیادہ طاقتور اور منظم فوج تھی۔ جینیسریز سلطنت عثمانیہ کی پیادہ فوج کے بہترین دستوں کا نام تھا۔ اس فوج کی تشکیل 1365 میں سلطان مراد اول کے دور میں ہوئی۔ جینیسریز سے پہلے عثمانی فوج وقتی ضرورت کے تحت مختلف ترک قبائل سے اکٹھے کیے گئے افراد پر مشتمل ہوا کرتی تھی جنہیں غازی کہا جاتا تھا۔ قبائلی عصبیت کی وجہ سے غازیوں کی وفاداری سلطان سے زیادہ اپنے قبیلے کے سردار سے ہوا کرتی تھی، لہذا جو ہی ترک سلطنت پھیلنا شروع ہوئی تو ایک ایسی باقاعدہ فوج کی ضرورت محسوس ہوئی جو صرف سلطان کی وفادار ہو۔ جینیسریز نامی فوج کی بنیاد تب پڑی جب جنگ میں پکڑے گئے غیر مسلم قیدیوں کے ایک گروہ کو اسلام قبول کروانے کے بعد ذاتی محافظوں کے طور پر سلطان کی خدمت میں دے دیا گیا۔ شروع میں سلطان کبھی کبھار مال غنیمت سے اپنا 5واں حصہ وصول کر کے غلاموں کی صورت میں وصول کیا کرتا تھا۔ شیخ الاسلام کے فتوے کے بعد عیسائی آبادی سے ان کے کم سن بچے بھی خراج کے طور پر لیے جانے لگے تو سلطان کے ذاتی غلام سمجھے جاتے تھے۔ مزید غلاموں کی خاطر باقاعدہ مہمیں بھیجی جاتی تھیں جس میں بلقان اور اناطولیہ کے عیسائی کسانوں اور بغیر ماں باپ کے بچوں کو لے لیا جاتا تھا۔ ان بچوں کو ترک خاندانوں کو حوالے کیا جاتا تھا جہاں ختنہ کرنے کے بعد انہیں اسلامی تعلیمات، ترکی زبان اور ترک معاشرت سے روشناس کروایا جاتا تھا۔ چونکہ ان بچوں کا اپنے خاندان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ آسانی سے اسلامی رنگ میں رنگ جاتے تھے۔ بعد کے سالوں میں ابتدائی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں مکتب اندرون میں بھیجا جانے لگا۔ وہاں سے فارغ التحصیل نوجوانوں کو ان کی قابلیت کے لحاظ سے مراتب ملتے تھے۔ ان میں زیادہ ذہین بچے تعلیم کے بعد ریاستی انتظامیہ میں افسران کے طور پر بھرتی کر لیے جاتے۔ بقایا بچے فوجی تربیت کے بعد جینیسریز دستوں کا حصہ بن جاتے جو 15ویں اور 16ویں صدی کے یورپ میں سب سے بہتر مؤثر فوجی دستے کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ چونکہ فوجی اور شہری انتظامیہ کا انتخاب غیر ترکوں سے کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے سلطان کا سلطنت پر بہت زیادہ کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ جینیسریز کو سکھایا جاتا کہ ان کی چھاؤنی ان کا گھر ہے اور جینیسریز ساتھی ان کا خاندان ہے اور سلطان ان کا باپ ہے۔ جینیسریز کو فوجی تربیت کے دوران بہت سخت مشقت اور محنت سے گزارا جاتا تھا جس سے وہ جنگجوؤں کی ایسی فوج بن گئی تھی کہ ان وقتوں میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جینیسریز کا کام صرف جنگ کرنا ہوتا تھا۔ ان کی وفاداری کو سلطان تک محدود رکھنے کے لیے انہیں ریاست کے باقی شہریوں سے الگ تھلگ رکھا جاتا تھا جس کے لیے خصوصی قوانین وضع کیے گئے تھے۔ اپنی ملازمت کے دوران جینیسریز کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ صرف مونچھیں رکھتے تھے کیونکہ انہیں دیگر مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں ہر 3 ماہ بعد باقاعدگی سے نقد تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ تنخواہوں کی ادائیگی کے دوران سلطان خود جینیسریز کے لباس میں چھاؤنی آتا تھا اور خود بھی قطار میں لگ کر تنخواہ وصول کیا کرتا تھا۔ جینیسریز ایک مخصوص وردی پہنتی تھے جو انہیں انتظامیہ کی جانب سے دی جاتی تھی۔ نظم و ضبط، بہادری، دلیری اور سلطان کی خاطر جان کی بازی لگا دینا جینیسریز کا ترہ امتیاز تھا۔ جنگ میں جینیسریز دستوں کی قیادت ہمیشہ سلطان خود کیا کرتا تھا۔ 1402 میں امیر تیمور نے سلطانی سلطنت کے ماتحت قبائل کو ساتھ ملا کر جب بایزید اول کو جنگ انقرہ میں شکست دی، اسے زندہ گرفتار کیا تو یہ تب ہی ممکن ہوا تھا جب جینیسریز دستہ ختم ہو چکا تھا۔ جینیسریز کی جان نثاری کا ذکر کرتے ہوئے مشہور تاریخ دان ہیرالڈیم کی کتاب امیر تیمور میں ہیرالڈیم یوں لکھتا ہے: بایزید نے 1000 جینیسریز اپنے ساتھ لے کر ایک پہاڑی سے تتاریوں کو مار بھگایا، پھر تیر سنبھالے ہوئے جم کر کھڑا ہو گیا اور تیسرے پہر کے تمام وقت بے جگری سے لڑتا رہا۔ جس طرح واٹرلو کی لڑائی میں جب نپولین کی فوج بھاگ نکلی تو اس کی اولڈ گارڈ بٹالین اس کے ساتھ آخری دم تک لڑتی رہی، اس طرح بایزید کی اس فوج نے بھی لڑتے لڑتے جان ہار دی۔ ترکوں کی فتوحات میں جینیسریز کا بہت زیادہ حصہ ہے، جن میں 1453 میں قسطنطنیہ پر قبضہ، 1514 میں جنگ چالدران میں صفوی ایرانیوں کو شکست دے کر اناطولیہ کے مشرقی حصے پر قبضہ، اور 1516 میں مرج دابق نامی لڑائی جس میں عثمانیوں نے مملوکوں سے حلب اور دمشق وغیرہ چھین لیے تھے۔ ان جنگوں میں جینیسریز نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ جنگ میں جینیسریز کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں بھی دشمن کے قلعے یا صف بندی میں دراڑ پڑی ہے تو ایک دم سے آگے پہنچ کر ہلہ بول دیں۔ ان جنگوں میں جینیسریز جنگ کے آخری لمحوں میں وارد ہوتے تھے اور اپنی بے پناہ مہارت اور بہادری سے جنگ کا پاسا پلٹ دیا کرتے تھے۔
اسی وجہ سے یورپی بادشاہ جینسریز کو ترکوں کا خفیہ ہتھیار کہتے تھے۔ ان کی بہادری کا سب سے بڑا واقعہ جنگ مہاج میں بتایا جاتا ہے، جہاں جینسریز نے ہنگری کی سوار فوج کو صرف رائفلوں کی بچھاڑ سے زیر کر لیا تھا۔ اپنے انہی کارناموں کی وجہ سے جینسریز یورپ کے لیے دہشت کی ایک علامت بن چکے تھے۔ جینسریز کی تعداد 20,000 سے بڑھ کر 18ویں صدی کے وسط میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ سلطان سے بے پناہ وفاداری اور چھوٹے ہتھیاروں کے استعمال میں مہارت اور نظم و ضبط اور بہادری کی وجہ سے جینسریز سلطان کی فوج میں ایک اہم مقام رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں سلاطین نے انہیں بہت زیادہ مراد سے نوازا۔ جینسریز کے کمانڈر، جسے آغا کہا جاتا تھا، وہ شاہی دیوان کا مرتبہ رکھتا تھا اور عہدے کے لحاظ سے صدر اعظم سے نیچے ہوتا تھا، لیکن باقی تمام فوجی کمانداروں سے اس کا رتبہ بلند ہوتا تھا۔ جینسریز عثمانی حکومت میں اپنی اہمیت سے بخوبی واقف ہوتے تھے، اسی لیے انہیں کئی مرتبہ بغاوت بھی کی، جن میں پہلی بغاوت تنخواہوں میں اضافے کے لیے 1449 میں کی گئی، جس میں ان کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، اور 1451 کے بعد وہ ہر نئے سلطان سے انعامات و اکرام اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جینسریز کی تنظیم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ 1566 میں سلطان سلیم دوم نے جینسریز کو شادیاں کرنے کی اجازت دے دی۔ 17ویں صدی میں سلطان کے کمزور ہو جانے کے بعد پہلے جیسا نظم و ضبط، کڑی تربیت اور پابندیاں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ سلطان 300 سالہ پرانی روایت کا خاتمہ کرنے پر مجبور ہوا، جس کے نتیجے میں جینسریز کے بچوں کو بھی جینسریز میں ملازمت ملنا شروع ہو گئی۔ داڑھی نہ رکھنے کی پابندی بھی ختم ہو گئی۔ 1683 میں جینسریز کے غلام ہونے کی شرط کے خاتمے کے بعد جینسریز کی عزت افزائی میں مزید اضافہ ہوا، جس سے ہر مسلم ترک خاندان کی یہ خواہش ہوتی کہ ان کا بیٹا بھی جینسریز میں بھرتی ہو۔ یوں ترک اشرافیہ نے بھی اپنے بچوں کو جینسریز میں بھرتی کروانا شروع کیا۔ چنانچہ 17ویں صدی کے آخر چوتھائی میں عیسائی آبادی سے جینسریز کی بھرتی ختم کر دی گئی۔ ترکی کی سمٹتی سلطنت اور عسکری کمزوری سے نپٹنے کے لیے سلطان سلیم سوم نے نظام جدت کے تحت جدید یورپی اسلحے اور جنگی طریقوں کے مطابق نئی فوج تشکیل دینی چاہی، لیکن جینسریز اپنی معاشی اور عسکری قوت کی وجہ سے تمام نئی اصلاحات کی مخالفت کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب انہیں یورپی طرز کی فوجی وردی پہننے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور بغاوت کر دی۔ جینسریز نے شیخ الاسلام عطا اللہ فندی سے فتویٰ دلوایا، جس کے مطابق یورپی طرز پر فوجوں کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا گیا۔ جدید فوجی وردیوں کو عیسائیوں سے مشابہ اور سنگین تک کے استعمال کی اس لیے مخالفت کی گئی کہ کافروں کے اسلحہ استعمال کرنا گناہ ہے۔ سلیم پر الزام لگایا گیا کہ وہ کفار کے طریقے رائج کر کے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ عطا اللہ فندی نے فتویٰ دیا کہ ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق نہیں۔ چنانچہ 1807 میں سلیم کو معزول کر کے قتل کر دیا گیا۔ جینسریز نے سلیم کے بعد اس کے بھائی مصطفیٰ چہارم کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن سلیم کے ساتھیوں نے شدید جدوجہد کے بعد مصطفیٰ کو ہٹا کر سلیم کے بھتیجے محمود دوم کو 1808 میں تخت نشین کروایا۔ سلطان محمود ثانی اپنے چچا کی طرح ترک افواج کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتا تھا، جبکہ جینسریز جدیدیت کے ہر اقدام کی مخالفت کر رہے تھے، اس لیے ان دونوں قوتوں کے درمیان ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ سلطان خاموشی سے تبدیلی کی قوتوں کے ساتھ ملاتا رہا، اور جب اسے محسوس ہوا کہ وہ جینسریز سے نپٹ سکتا ہے تو اس نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ جینسریز مشتعل ہو کر بغاوت کر دیں۔ اس کے لیے سلطان مراد نے اپنے متعلق ایک فتویٰ مشہور کروایا۔ اس نے اپنے چچا کی طرح یورپی انداز میں فوج تشکیل دی ہے، جس کی وردی یورپی طرز کی ہے اور اس کے فوجی پگڑی کی بجائے ترک ٹوپی پہنتے ہیں۔ جینسریز نے جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے استنبول میں بغاوت کر دی، لیکن اس مرتبہ فوج اور عوام ان کے خلاف تھی۔ سلطان کے گھڑ سوار دستے خفیہ طور پر ان کی چھاؤنیوں میں جا پہنچے اور توپ خانے سے ان پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 6000 جینسریز مارے گئے، کچھ جلا وطن ہوئے اور کچھ بھاگ گئے، جن کی جائیداد پر سلطان نے قبضہ کر لیا۔ اگلے 2 سال کے اندر ملک بھر سے جینسریز افواج کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سلطان نے بکتاشی سلسلہ پر بھی پابندی عائد کر دی۔ جینسریز کے اس خاتمے کو ترکی زبان میں واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے۔ داستان ٹی وی آفیشیل کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔